اس وقت لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سارے لوگ اشیاء ضروریہ، غلہ، ضرورت کا سامان اور کھانے پینے کا سامان جو ہے اس کے حصول میں دقت، پریشانی اور مشقت محسوس کر رہے ہیں۔ خاص کر دہاڑی دار طبقہ، وہ غریب لوگ جو دن کو کما کے رات کو کھاتے تھے، کام کاج پہ نہ جا سکنے کی وجہ سے مجبور ہو چکے ہیں، اور وہ سفید پوش، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والا، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے والا معتدل طبقہ جو ہے وہ اور بھی زیادہ دشواری میں ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہ اشیاء ضروریہ ان کے پاس موجود نہیں یا وہ رزق کما نہیں رہے، بلکہ اس پر ایک آفت یہ بھی ہے کہ ضرورت کی اشیاء مہنگے داموں مل رہی ہیں، اور ذخیرہ اندوزوں نے، مال و منفعت کی چاہت کی مرض میں مبتلا لوگوں نے، حرص و حوث دنیا کے پابند لوگوں نے ضرورت کا سامان روک لیا ہے اور اس کو اپنی مرضی سے مہنگے داموں سے بلیک مارکیٹ میں لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، جس سے ان کا مقصود یہ ہے کہ ہم ایک ہی وقت میں زیادہ سے زیادہ نفع حاصل کر لیں۔ یاد رکھیے، قومی ضروریات کو مد نظر نہ رکھنا قوم کے ساتھ ظلم و زیادتی ہے، اور وہ لوگ جو سامان ضرورت کو وقت ضرورت میں محفوظ کر لیتے ہیں اور لوگ بھوک میں مر رہے ہوتے ہیں، وہ نفع بڑھانے کے چکروں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ملعون کہا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا، الجالب مرزوق والمحتقر ملعون۔ روزی کمانے والا، حلال نفع لینے والا، رزق کمانے والا ہے، اور ذخیرہ اندوزی کرنے والا، لوگوں کی مجبوریوں پہ ناجائز فائدہ اٹھانے والا اور ضرورت کے وقت سامان ضرورت کو محفوظ کر کے مہنگے داموں فروخت کرنے والا ذخیرہ اندوز، یہ ملعون ہے، اس پر لعنت ہے۔ مطلق سامان کو جمع کرنا، گودام بھر لینا منع نہیں ہے۔ جب قومی ضرورت ہو کہ گندم کی کٹائی کے وقت سال بھر کی گندم گوداموں میں رکھنا یا لوگوں کا اپنے گھر کے لیے غلہ جمع رکھنا، یہ جائز اور درست ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں نبی یوسف علیہ السلام کی تعلیم موجود ہے، جنہوں نے 7 سال قحط کے جو تھے ان کے لیے غلہ جمع کیا تھا، لیکن اس کا مقصود قوم کو تنگ کرنا نہیں تھا، بلکہ تنگی کے وقت راحت بخشنا تھا، کہ جب قحط ہو، غلہ نہ اگے، ان لوگوں کو تک غلہ پہنچانا تھا۔ اگر قوم کی بلائی اور بہتری کے لیے گودام میں مال رکھا جائے اور ضرورت کے وقت ان کے لیے گودام کے دروازے کھولے جائیں تو یہ برکت والا کام ہے، یہ نبی یوسف علیہ السلام کا بتایا ہوا طریق ہے اور محمود ہے۔ لیکن اگر ضرورت کے وقت سامان ضرورت کو پیچھے کر لیا جائے اور مہنگے داموں فروخت کیا جائے اور لوگوں کی مجبوریاں خریدی جائیں تو یہ عمل ذخیرہ اندوزی کا وہ عمل ہے جسے آقا علیہ السلام نے ملعون قرار دیا ہے۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، من احتکر علی المسلمین طعامہم ضربہ اللہ بالجذام والافلاس۔ جو مسلمانوں کے کھانے کی چیزوں سے دور رکھے اور ان سے وہ چیزیں روکے رکھے، ذخیرہ اندوزی کرے اور مجبوری کے وقت مہنگے داموں انہیں فروخت کرے، اللہ تعالیٰ اسے کوڑ کی مرض میں اور غربت و افلاس میں مبتلا کرے گا۔ تو آج وقت یہ ہے، ضرورت یہ ہے کہ زندگی بھر کمانے والے خوشحال لوگ، بزنس مین، بڑے بڑے کاروباری لوگ سامان ضرورت کو خود خرید کے غریبوں کی دہلیز تک پہنچائیں، نہ کہ کاروبار کے نفع کے کثرت کے لیے مال کو روک کر لوگوں کو مجبور کریں۔ تو قومی ایمانی جذبہ اس بات کا متقاضی ہے، ہم اس وقت میں اپنے مال کو سستا کر کے لوگوں تک پہنچائیں، بلکہ ضرورت مندوں کو فری راشن تقسیم کریں، اور اپنے آس پاس کو دیکھیں، دائیں بائیں، آگے پیچھے، رشتہ دار، محلہ دار، حاجت مند اور ضرورت مند جو ہے، چپکے سے ان کی ضرورتیں پوری کریں،
کہ وہ لوگ جو ہیں ان کو ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ اللہ رب العزت جل وعلا احوال میں آسانی اور نرمی پیدا فرمائے اور ہمیں قومی، اسلامی، ایمانی جذبے سے سرشار کرے اور آفت کے اس وقت کو ہم سے ٹالے اور لوگوں کے لیے معاملات میں پھر سے رونق پیدا کرے۔